حکم اللہ نساء کے لیے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے لے کے 24 تک کا ہم دیکھیں گے ترجمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑی تھوڑی تفسیر بھی بتاتی جاؤں گی تاکہ ہمیں پڑھنے میں، سمجھنے میں اور خاص طور پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو سکتا ہے کہ تم جس کو ناپسند کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں بہت زیادہ بہتری رکھتی ہو۔ اس آیت میں دو طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو یہ کہ جس کا شوہر مر جاتا ہے تو عورت کے لیے کیا حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اس آیت کا جو پہلا حصے کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اس زمانے میں یعنی زمانے جاہلیت میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ کسی کا اگر شوہر مر جائے تو جو لوگ اس کے اراؤنڈ ہوتے تھے، یعنی جو اس کے قابض لوگ ہوتے تھے، وہ اس عورت کو اپنی جائیداد سمجھتے تھے۔ وہ عورت نہ دوسری شادی کر سکتی تھی، نہ کوئی فیصلے لے سکتی تھی، یعنی کوئی بھی کام ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی کہ عورت کو اپنی میراث مت سمجھو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے لیے کتنا بڑا مقام رکھا کہ اس کے لیے ایک آیت اتری ہے کہ عورت کی اپنی مرضی ہے، وہ جس کے ساتھ رہنا چاہیے، یعنی شوہر اگر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہے، جائیداد میں بھی اس کا حصہ رکھا ہے، یعنی وہ فیصلے بھی لے سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ویسٹ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں عورت کی ویلیو بتا رہا ہے۔ دیکھیں نا، پوری ایک سورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے احکامات پر اتاری ہے، اور اس کی بڑائی کے لیے اس کے جو عزت ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، وہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو عورتوں کے اندر بہت طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ عورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، اگر وہ اس کو دینی اعتبار سے چلانا چاہے تو عورت کے اندر اگر تبدیلی آتی ہے دینی، تو نہ صرف وہ اپنے گھر بلکہ پورے معاشرے کو تبدیل کر سکتی ہے۔ تو عورتوں کو اپنی اس طاقت کو پہچاننا چاہیے۔ پھر اس آیت کی جو دوسرا حصہ ہے اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی عورت خوبصورت نہ ہو یا شوہر کو ناپسند آ رہی ہو تو یہ نہیں کہ جلد بازی میں اس کو طلاق دے دے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ جائز تو ہے کام طلاق دینا، لیکن سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل یہ لگتا ہے کہ بیوی یا اپنی میاں سے اس چیز کا مطالبہ کرے کہ مجھے طلاق دو، یا شوہر اس کو بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نکاح کرو طلاق نہ دو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو بھنوری کی طرح پھول پھول کا مزہ چکے۔ ہاں، اس آیت میں ایک چیز اور ہے کہ جو مرد یا عورت کھلی بے حیائی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے یا ان کو حدوں کو پار کر دیتے ہیں، کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں، کوئی ایسی بے حیائی کرتے ہیں، تو پھر طلاق کا مطالبہ کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آئے تو فوراً جو ہے کسی مفتی سے رابطہ ضرور کیجیے۔ آیت نمبر 20، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنے کا ارادہ کر لو تو تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی ان میں سے تم کچھ واپس نہ لو، کیا تم ان سے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم دوسری شادی کرنا چاہو تو پہلی بیوی کو تم نے خزانہ بھی دے دیا ہو، یعنی اتنا مال دے دیا ہو کہ تمہارے پاس کچھ نہ بچے، تب بھی تم اسے واپس نہیں لے سکتے، یہ گناہ ہے۔ کیا تم اس سے بہتان لگا کر، یعنی اس پر بہتان لگا کر، اس کو تنگ کر کر، پریشان کر کر، ظلم کر کے واپس لوگے؟ یاد رکھو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آیت نمبر 21، اور آخر تم اسے کس طرح واپس لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ اس آیت کا جو تفسیر کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو جو مال متا دیتا ہے خوشی سے، یا کوئی تحفے تحائف دیتا ہے، یا مہر جو قائم ہوتا ہے جس وقت نکاح ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ جو دیتا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پختہ عہد کا مطلب ہے نکاح۔
جب نکاح قائم ہو جاتا ہے تو صحبت قائم ہو جاتی ہے، تو عورت تو اپنا سب کچھ نکاح کے بعد دے چکی ہوتی ہے اس رات۔ جب صحبت قائم ہو جاتی ہے تو جسمانی طور پر بھی اور عزت کے طور پر بھی عورت اپنا سب کچھ اس شوہر کو دے چکی ہوتی ہے، تو وہ تو واپس نہیں لے سکتی ہے۔ تو اس طرح شوہر کو بھی تنبیہ کی گئی ہے، جو شوہر اپنی بیوی کو دے چکا ہے تو وہ واپس لینے کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اس کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ عورت نے اس کو دے دیا ہے وہ بہت کچھ تھا۔ اور جو بھی پیچھے آیت گزری اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ کیا تم ظلم کر کے پریشان کر کے وہ مال واپس لوگے؟ یاد رکھو یہ گناہ ہے۔ اور اس آیتوں میں ایک چھوٹا سا پیغام مردوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل اجازت ضرور دی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ تم 2 3 3 4 4 کر سکتے ہو، لیکن تمہارے حق میں ایک ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان عدل نہیں کر پائے گا۔ تو دیکھیں عدل کرنے کا یہاں پہ بھی کتنا خوبصورت طریقہ بتایا ہے کہ جو اپنی بیویوں کو تم دے چکے ہو وہ تم واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ جو کچھ جوانی تم نے ان سے لے لی ہے کیا تم وہ واپس کر سکتے ہو؟ اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوسری شادی کی تو پیچھے والی کو طلاق دے دی، اور اگر دوسری شادی کی تو پھر آپ نے انصاف نہیں کیا۔ تو جو شخص انصاف نہیں کر پائے گا 2 بیویوں میں، وہ روز محشر فالج زدہ ہو کر اٹھایا جائے گا۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے مردوں کو اس بات پر۔ آیت نمبر 22، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جاہلیت کے دور میں لوگ اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے اور اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھتے تھے، تو اس آیت نے اس بے شرمی کو ممنون قرار دے دیا۔ البتہ جن لوگوں نے اسلام پہلے سے ایسا نکاح کیا کہ اپنی ستیلی ماں سے یعنی باپ کے مر جانے کے بعد جو ہے وہ اپنی ماں سے ستیلی ماں سے نکاح کر لیا، تو اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں بھی یہ ہو رہا ہے، کیونکہ جہالیت ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہم دین کو نہیں پڑھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں یہ ہے کہ جو باپ ہے وہ اپنی بیٹیوں سے یعنی ستیلی بیٹیوں سے ہم بستری کر لیتے ہیں یا ان کے اوپر گندی نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ستیلی بیٹی ہے، کون سی میری سگی بیٹی ہے، لیکن یاد رکھیں جیسے ہی آپ کی شادی اس کی ماں سے ہو گئی اور آپ نے ہم بستری قائم کر لی تو یہ آپ کی سگی بیٹی کے برابر ہو گئی۔ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ کن کن لوگوں سے جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ پہلے یہ بتایا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور عورت کیا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کس سے نکاح ہے کس سے نہیں، پھر کس طرح ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کن کن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالہ، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں یعنی جو ستیلی بیٹیاں ہوتی ہیں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہو، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے تعلق قائم کیا ہو، اور اگر تعلق قائم نہ کیا ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ جو ستیلے باپ ہیں اگر انہوں نے ان بچیوں کی ماؤں کے ساتھ صحبت اختیار کر لی یعنی نکاح کے بعد ہم بستری کر لی، تو وہ بیٹیاں اس باپ کے لیے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے سگی بیٹیاں، تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر صحبت قائم نہیں کی تو یہ بچیوں کے لیے اس باپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہوں یعنی تمہاری بہویں ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو بہویں ہوتی ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور جو 2 بہنوں کے ساتھ آپ ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتے، یا تو بہن مر گئی ہو یا طلاق دے دی ہو، لیکن 2 بہنوں سے ایک ساتھ بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 24، اور حرام کر دی گئی ہیں شوہر والی عورتیں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یعنی یہاں پر لونڈیوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احکامات تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور پھر اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کاموں سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مہر دے دو، اور مہر طے ہو جانے کے بعد آپس میں رضامندی کر لو، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔
بے شک اللہ سبحانہ و تعالی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ چاہے وہ لونڈیاں ہوں، چاہے جو عورتیں آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہیں، ان کا مہر ان کو دے دو اور ان سے نکاح اس نیت پہ کرو کہ ان کو برے کاموں سے روکو، نہ کہ اپنی شہوت نکالنے کے لیے۔ تو عورت کے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پاور دیا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کو زنا کرنے سے روکتی ہے، اور یہ اسی حکم کے تحت آتا ہے جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کو برائی سے روکو اور نیکی کی دعوت دو۔ تو اسی لیے اگر برائی کو روکنا ہے تو نکاح کو عام کرنا ہوگا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔